اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ اب سورت پوری ہونے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ دین میں جتنی چاہیں راہیں نکال لیں، جتنے چاہیں معبود تجویز کر لیں، مگر یہ بات یقیناً ہے، یقینی بات ہے، جان لو، اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اور ان تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ سیدھا اور صاف راستہ ہے، اور وہ سیدھا اور صاف راستہ وہ ہے جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے، اور اصل میں وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ یہ جو یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ان کا دعویٰ غلط ہے۔ یہی بات تو مشرکین بھی کہتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بت پرست نہیں تھے، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ سے لو لگا لے، نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، مرنا ہو یا جینا ہو، سب ایک اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہی اول نمبر کا فرما بردار بنے، اور اسلام میں شرک کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی معبود ہے تو پھر دوسرے معبود کہاں سے آ گئے؟ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ بقا کا سامان کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، یہاں تک کہ کمال تک پہنچا دیتا ہے، تو وہی مخلوقات کا مالک ہے، اور جو مالک ہے وہی معبود ہے۔ تو جو اللہ کو معبود نہیں مانتا، ان کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسی کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، وہی اپنے گناہوں کی گٹھڑی اٹھائے گا، اس کے گناہوں کی گٹھڑی کوئی اور نہیں اٹھائے گا، کوئی اور اس کا ذرا سا بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر وہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو عملی طور پر جتلائیں گے کہ وہ اسلام کی جو مخالفت کرتا تھا اس کی حقیقت کیا تھی، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے مذہبی اختلافات ہیں، کل قیامت کے دن ان تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور مخالفین اسلام سے آخری بات یہ فرمائی کہ تم ہی پہلے انسان نہیں ہو، اللہ نے تم کو پچھلوں کا اگلوں کا جانشین بنایا ہے، اور 5 انگلیاں یکساں نہیں ہیں، لوگوں کو اللہ پاک نے مختلف مراتب میں پیدا کیا ہے۔ اگر رؤسائے مکہ کو مال و منال دیا ہے اور وہ کھاتے پیتے ہیں، مال و دولت میں کھیلتے ہیں، تو یہ ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ اپنی توانائیاں کس مد میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی بخشی ہوئی دولت اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اللہ کے دین کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ قیامت آنے کی دیر ہے، اور قیامت آنے میں تو دیر ہی کیا ہے،
بس قیامت کے دن پھر جو فیصلے ہوں گے ان میں اللہ کی صفت مغفرت، صفت رحمت کا غلبہ ہوگا۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا انک انت الغفور الرحیم۔ اب آیات کا ترجمہ دیکھ لو۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہو بے شک میرے پروردگار نے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کی ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، سچا دین ہے ملت ابراہیم کا جو کہ یکسو ہونے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا تمام جہانوں کے پالنہار کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو پروردگار کے طور پر چاہوں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی شخص نہیں کماتا مگر اپنے خلاف۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر لوٹنا ہے اپنے پروردگار کی جانب۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، بس آگاہ کریں گے وہ تم کو ان باتوں سے جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی ہیں جنہوں نے تم کو زمین میں جانشین بنایا۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر مراتب میں۔ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جانچے وہ تم کو اس میں جو انہوں نے تم کو دیا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کے پروردگار جلدی حساب کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ یقیناً بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ الانعام ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا قرآن تفسیر کے ساتھ مکمل مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور ساتھ میں مجھے بھی اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔